ابھی سبوک سید کی ایک خبر میری نظر سے گزری ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک 4 سال سے ناحق قید تھی لڑکی انیکا عتیق، جس کو توہین نبی کے کیس میں سزا ہوئی تھی اور آج عدالت نے اس کو بری کر دیا۔ میں بہت خوش ہوں، لیکن میں رو رہی ہوں کہ اس کی زندگی کے 4 سال یہ سسٹم کھا گیا، یہ لوگ کھا گئے۔ اس کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے اس لڑکے سے دوستی کرنے سے، اسے شادی کرنے سے انکار کیا اور اس نے اس پہ الزام لگا کے اسے جیل میں بھیج دیا، اور وہ ذہنی مریض ہو چکی ہے۔ اور وہ ذہنی مریض کیوں نہ ہو؟ جب ہم مسلمان ہیں، ہم کیسے، اللہ معاف کرے، ہم کیسے توہین کر سکتے ہیں؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں اپنی مثال دوں تو کبھی بھی ایسی بات تو ذہن میں ہی نہیں آتی، لیکن ہمارا وتیرہ بن گیا۔ ہم نے جس سے بدلہ لینا ہے، ہم نے جس سے زمین اس کی کھینچنی ہے، جس سے اس کا مکان کھینچنا ہے، اس پہ توہین نبی کا الزام لگاؤ، اسے زندہ جلا دو یا اسے جیل میں پھینکوا دو یا اس کی زندگی ایسی کر دو کہ وہ قابل نفرت ہو جائے اور پھر ایٹ دا اینڈ وہ ذہنی مریض ہو جائے۔ پچھلے دنوں گجرانوالے میں بھی اسی طرح یہی سیم کیس تھا کہ پھوپھی نے اپنی بیٹی کا رشتہ لڑکے کو دینے سے انکار کر دیا اور اس نے گھر میں جا کے پھوپھی کے گلے پہ چھری پھیر دی اور باہر یہ کہتا ہوا نکل آیا کہ جی یہ توہین نبی کی ہے۔ میں سمجھتی ہوں آج کے عدالت نے سرخرو کر دیا اس بچی کو، اس لڑکی کو، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی اور صحت دے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان تمام کیسز کا کوئی فیصلہ ہونا چاہیے۔ ناحق لوگ مارے بھی گئے، جلائے بھی گئے اور اس وقت جیلوں میں بھی ہیں، اور ان کی زندگیاں ذرا سوچیں۔ جو لوگ جن کو پتہ چلتا ہوگا کہ ان پہ توہین نبی لگی ہوئی ہے اور وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان سے نفرت کرتے ہوں گے کہ انہوں نے کیا گستاخی کی ہے، ان سے ان کے رشتہ دار ملنا پسند نہیں کرتے ہوں گے۔ آپ نے کس طرح سوچ لیتے ہیں کہ کسی کو ہم اتنا عبرت کا باعث کر دیں کہ کوئی اس سے ملنا ہی نہ چاہے۔ ابھی یہ بچی ذہنی مریض بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ذہن پہ بڑے اثرات ہوئے ہیں، ظاہر ہے ہوتے بھی ہیں، لیکن مجھے بتائیں نا، اس کے 4 سال کون واپس کرے گا؟ کون اس سے معافیاں مانگے گا اور کون اس کو واپس ریہیبیٹیٹ کرے گا؟